DIG آپریشن لاہور فیصل کامران لاہور سے اغوا غیر ملکی خواتین کے خود اغوا کاروں کے چنگل سے نکلنے کی خبروں کی تردید۔ لاہور میں پریس کانفرنس میں کہا کہ غیر ملکی خواتین کا بیان موجود ہے کہ انہیں پنجاب پولیس نے بازیاب کرایا۔ بیان پولیس کی نگرانی میں نہیں بلکہ میجسٹریٹ کی موجودگی میں لیا جاتا ہے۔ اغوا کاروں کے بارے میں اطلاع غیر ملکی خاتون کے والد نے دی، جس سے پولیس نے لوکیشن حاصل کرنا شروع کی۔ 2 جولائی کو 4 ملزمان کو گرفتار کیا۔ تمام ملزمان کو ہتھکڑی لگا کر ملزموں کی طرح پیش کیا گیا اور ریمانڈ لیا گیا۔ جب بڑی سیاسی شخصیت کا رشتہ دار ملزم کے طور پر سامنے آ جائے تو افسران کو اطلاع دینی ہوتی ہے۔ DIG آپریشنز نے بتایا کہ ایمبیسی چاہتی تھی کہ خواتین جلد از جلد پاکستان سے نکلیں۔ ان سے 1 دن اور لیا گیا۔ میڈیکل اور سٹیٹمنٹ کے بعد غیر ملکی خواتین کو روانہ کیا گیا۔ میجسٹریٹ کے گھر چھاپے پر معذرت کرتے ہوئے فیصل کامران نے کہا کہ متعلقہ SHO کو معطل کر دیا گیا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان تکنیکی مذاکرات کا اگلا مرحلہ اسلام آباد میں ہونے کا امکان۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ تکنیکی مذاکرات کا تیسرا دور 14 اور 15 جولائی کو اسلام آباد میں متوقع ہے۔ پاکستان بطور ثالث ایران امریکہ تکنیکی مذاکرات میں شریک ہوگا۔ اس سے قابل پاکستان ہی کی ثالثی میں ورجن اسٹاک اور دوحہ میں تکنیکی مذاکرات کے 2 دور ہو چکے ہیں۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی اور ان کے خاندان کے 4 افراد کی نماز جنازہ تہران میں ادا کر دی گئی۔ جنازہ میں ایران کے صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر باقر غالباف، شہید کے 3 بیٹوں مسعود، میثم اور مصطفیٰ خامنئی سمیت لاکھوں افراد شریک ہوئے۔ تہران کے مسلح میں آیت اللہ جعفر سبحانی کی اقتداء میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ سپاہی پاسداران کے سربراہ احمد وحیدی اور قدس فورس کے کمانڈر اسماعیل قانی بھی شریک ہوئے۔ تہران میں شہید آیت اللہ علی خامنئی کے جنازے کے شرکاء کے انتقام کے نعرے، سیاہ لباس پہنے سوگواروں کی بڑی تعداد نے انتقام کی علامت سرخ پرچم تھام رکھے تھے۔ شہداء آیت اللہ علی خامنئی کا جلوس جنازہ کل تہران سے شہید آیت اللہ کا جنازہ کل تہران سے قم جائے گا۔ تدفین سے پہلے آیت اللہ علی خامنئی کی میت کو عراق کے شہر نجف اشرف اور کربلا بھی لے جایا جائے گا۔ آیت اللہ علی خامنئی کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ جمعے کے روز شہید ایرانی رہبر کو وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ پاکستانی وفد اور بین الاقوامی رہنماؤں نے خراج عقیدت پیش کیا تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہیں آیت اللہ علی خامنئی کے جنازے پر ایرانیوں کو روتا دیکھ کر حیرت ہوئی۔ وہ سمجھتے تھے کہ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں یا یہ بناوٹی آنسو بھی ہو سکتے ہیں۔ نیوز ویب سائٹ سے گفتگو میں امریکی صدر نے کہا، امریکہ چاہتا تو اس موقع پر جمع تمام ایرانی قیادت کو ایک ہی وار میں ختم کر سکتا، لیکن ایسا اس لیے نہیں کریں گے کہ مذاکرات کے لیے کوئی نہیں بچے گا۔ کہا، ایران اور امریکہ نے اتفاق کیا ہے کہ سپریم لیڈر کے جنازے کے لیے بات چیت میں 1 ہفتے کا وقفہ ہوگا اور اس دوران کوئی ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرے گا۔ تہران میں ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی سے حماس اور حزب اللہ کے وفود کی ملاقات۔ عباس اراغچی کا اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایران کی حمایت جاری رکھنے کا عزم۔ حزب اللہ کے وفد سے گفتگو میں ایرانی وزیر خارجہ نے کہا، مفاہمتی یادداشت کے مطابق لبنان میں جنگ کے خاتمے کی کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ ترکیہ کا علاقائی کشیدگی کم کرنے کے اقدامات کی حمایت جاری رکھنے کا عزم۔ ترکیہ صدر دفتر کے مطابق صدر طیب اردوان نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے بعد دنیا نے سکون کا سانس لیا ہے۔ ترکی اسرائیل کے اشتعال انگیز اقدامات پر بھی گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ جنگ کی عادی موجودہ اسرائیلی حکومت کو ہرگز یہ اجازت نہیں دی جانی چاہیے کہ وہ ہمارے خطے کو ایک بار پھر بارود اور خون کی بو میں جھونک دے۔ اوپیک پلس ممالک کا اگست کے لیے تیل کی پیداوار بڑھانے کا فیصلہ۔ سعودی عرب، روس، عراق، کویت، قازقستان، الجزائر اور عمان کے وزراء کی ورچوئل اجلاس میں یومیہ 1,88,000 بیرل اضافے کا فیصلہ۔ پیداواری ایڈجسٹمنٹ کا نفاذ اگلے مہینے سے ہوگا۔
اسلام آباد کے 9th ایونیو پر ایئر فورس کے بہادر گروپ کیپٹن عاصم طارق خاتون کو بچاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ پولیس کے مطابق گروپ کیپٹن عاصم نے گزرتے ہوئے دیکھا کہ موٹر سائیکل سوار خاتون کا ہاتھ کھینچ رہا ہے۔ گروپ کیپٹن عاصم واپس آئے تو لڑکی ان کی طرف آ گئی۔ مبینہ ملزم سعد نے گروپ کیپٹن عاصم سے بدکلامی کی، پھر ان پر فائر کر دیا، جس سے گروپ کیپٹن عاصم زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ ملزم فرار۔ خاتون نے پولیس کو بتایا کہ ملزم اس کا کولیگ ہے، ساتھ کام پر لے جانے کے بہانے وہ کہیں اور لے جانا چاہتا تھا۔ گروپ کیپٹن عاصم نے بروقت مداخلت کر کے اسے محفوظ بنایا۔ ملزم کی گرفتاری کے لیے کارروائیاں جاری۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا گروپ کیپٹن شہید عاصم طارق کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ IG اسلام آباد پولیس سے رپورٹ طلب، ملزم کی جلد گرفتاری یقینی بنانے کی ہدایت۔ ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ میں ترامیم وقت کا تقاضا ہے، اتفاق رائے سے قانون سازی کی جا رہی ہے۔ ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ڈیٹا کا استعمال 2 سال میں 25% بڑھ گیا۔ وزیر IT شہزاد فاطمہ کی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کے ساتھ پریس کانفرنس۔ کہا، وزیر اعظم سے کہا ہے کہ بل سے متعلق لگائے گئے الزامات پر انکوائری کرائی جائے۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ کمیٹی کو کسی ایک کمپنی کو نوازے جانے کے الزام کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ تعلیمی مقاصد اور فری لانسنگ کے لیے ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی ضروری ہے۔ اس تناظر میں قانون کو بہتر بنانے پر غور شروع کیا۔ نجی پراپرٹی سے متعلق کیٹیگریز طے کی جائیں گی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اسکردو پہنچ گئے۔ بلاول گلگت بلتستان کے نومنتخب وزیر اعلیٰ امجد حسین ایڈوکیٹ کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ حلف برداری تاریخی چینار باغ گلگت میں کل دوپہر 2 بجے ہوگی۔ آزاد کشمیر میں عام انتخابات کی تیاریاں جاری۔ قانون ساز اسمبلی کے 45 انتخابی حلقوں کے لیے مجموعی طور پر 1265 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق جانچ پڑتال کے مرحلے کے بعد مجموعی طور پر 41 کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں۔ امیدواروں کی حتمی فہرست آج جاری کی جائے گی۔ کرگل جنگ کے ہیرو کیپٹن کرنل شیر خان شہید۔ نشان حیدر کی آج 27ویں برسی۔ 5 جولائی 1999 کو کرگل کے محاذ پر دشمن سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی جرأت و بہادری کو قوم کا سلام۔ سوابی میں کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی قبر پر پروقار تقریب۔ پاک فوج کے چاق چوبند دستے نے شہید کو سلامی دی، پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی لازوال قربانی پاکستان کی عسکری تاریخ کا درخشاں باب اور مادر وطن سے وفاداری اور شجاعت کی اعلیٰ ترین روایات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ عظیم قربانی یاد دلاتی ہے کہ ہماری آزادی اور خود مختاری ہمارے شہداء کے مقدس خون کی مرہون منت ہے۔ کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کی برسی پر وزیر اعظم شہباز شریف کا خراج عقیدت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ کیپٹن کرنل شیر خان نے معرکہ کرگل میں دشمن پر لرزہ طاری کر دیا۔ دشمن کا بھرپور مقابلہ کرنے والا قوم کا دلیر سپاہی آج بھی دلوں میں زندہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ پاکستانی قوم اپنے بہادر بیٹے کو سلام پیش کرتی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا کیپٹن کرنل شیر خان شہید نے نامساعد حالات میں جرأت، بہادری اور فرض شناسی کی مثال قائم کی۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی نے کہا کیپٹن کرنل شیر خان شہید جیسے بہادر بیٹے دھرتی کا فخر ہیں۔ نشان حیدر پانے والے عظیم ہیرو کی قربانی کو قوم کبھی نہیں بھولے گی۔
खैबर पख्तूनख्वा में चीनी शहरियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने के लिए स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट का पहला कमांड एंड कंट्रोल रूम कायम। स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट का पहला दस्ता बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात। चीनी शहरियों समेत गैर मुल्कियों की महफूज आमद-ओ-रफ्त के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार। पुलिस हुक्काम के मुताबिक कमांड एंड कंट्रोल यूनिट कंप्यूटराइज्ड निज़ाम तमाम अजला को बर वक्त मालूमात फराहम करेगा। कॉन्वॉय की लाइव लोकेशन मुसलसल मॉनिटर करेगा। चीनी शहरियों को हंगामी राब्ते के लिए फौरी इमरजेंसी नंबर फराहम किया जाएगा। कराची में DHA फेज 6 खयाबान राहत के करीब वाटर टैंकर उलट गया। हादसे में 30 साल का ड्राइवर यासिर जाम बहक। टैंकर में फंसे दूसरे ड्राइवर और क्लीनर को जख्मी हालत में निकाल लिया गया, अस्पताल मुंतकिल। वाटर टैंकर उलटने की वीडियो सामने आ गई। कराची के इलाके लाइन्स एरिया में लड़की से ज्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस हुक्काम के मुताबिक वाकया 1 जुलाई को पेश आया। लड़की के वालिद की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया के मुताबिक लड़की से ज्यादती की तस्दीक हो गई। लड़की और मुलजिम के DNA सैंपल टेस्ट के लिए भेज दिए हैं। 5 जुलाई 1977 पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का एक अलमनाक बाब है, जब जनरल ज़िया-उल हक ने गैर आईनी इक़दाम के जरिए अवाम के वोट से मुंतखब शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट दिया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने 5 जुलाई 1977 को पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन करार दिया। कहा, उस रोज़ अवामी मैंडेट, आइन और पार्लिमानी जमहूरियत पर शब खून मारा गया। आमरीयत ने समझा कि अवाम की आवाज़ दबा दी जाएगी। शहीद भुट्टो, शहीद मोहतरमा और बेशुमार जमहूरियत पसंद कारकुनों की कुर्बानियों ने यह साबित किया कि हक और अवामी हाकमियत को कभी शिकस्त नहीं दी जा सकती। आज 49 बरस बाद भी हमारा अज़्म वही है कि आइन की बालादस्ती का हर कीमत पर दिफा करेंगे। वोट के तक़द्दुस, पार्लिमानी जमहूरियत और अवाम के हक़ हुक्मरानी का दिफा करेंगे। 5 जुलाई को अवाम के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहीद भुट्टो की हुकूमत का खात्मा करके मार्शल लॉ मुसल्लत किया गया। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने अपने पैगाम में कहा कि शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो को इक़्तिदार से हटाने की साजिश अवामी राय और आइन पर हमला थी। आमरीयत ने जमहूरियत, आइन और अवाम के हक़ हुक्मरानी को पामाल किया। पीपल्स पार्टी ने हर दौर में आमरीयत का जुर्रत, इस्तिक़ामत और अवामी ताकत से मुकाबला किया। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि 1977 में आज के दिन अवाम के हक़ हुक्मरानी पर शब खून मारा गया। आज के दिन आइन की दस्ती, जमहूरी तसलसल और अवामी हक़ राय दही के तहफ़्फ़ुज़ की तजदीद का दिन है। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत, आइन और अवाम के हुकूक़ के लिए जद्दोजहद की। कतर ने हर किस्म के बहरी जहाज़ों और कश्तियों के लिए समुद्री आमद-ओ-रफ्त की सरगर्मियाँ दोबारा शुरू करने की इजाज़त दे दी। कतरी वज़ारत ट्रांसपोर्ट की ऑपरेटर्स को नाफिजुल अमल बहरी ज़वाबित और हिदायत की मुकम्मल पाबंदी की हिदायत। 29 जून को बादबानी और माहीगीरी की कश्तियों की आमद-ओ-रफ्त आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई थी, तहम तिजारती बहरी जहाज़ इस पाबंदी से मुस्तस्ना थे। ये इक़दाम खित्ते में फ़ौजी कार्रवाइयों के दौरान एक कतरी शहरी की मौत के ऐलान के एक दिन बाद सामने आया था। वेनेज़ुएला में तबाहकुन ज़लज़लों से हलाकतों की तादाद 2954 हो गई। ज़लज़लों से 16,600 अफराद ज़ख्मी। रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी। 3,000 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी इमदादी कारकुनों के साथ 30,000 मकामी एहलकार शरीक। वेनेज़ुएला में 7.2 और 7.5 शिद्दत के 2 ज़लज़ले आए थे। और विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के वुमेन सिंगल्स में बड़ा अपसेट। दिफाई चैंपियन पोलैंड की एगा स्वाटेक को तीसरे राउंड में फिलिपाइन की एलेक्जेंड्रा एला ने शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मेन सिंगल्स में ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मेनोआर ने अमरीकी हरीफ ज़ाचरी को शिकस्त दी। मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।